بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 23ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن حق والی کتاب ہے، سچ والی کتاب ہے، یہ کوئی من گھڑت یا جھوٹی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کی گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ دنیا کے جو نظارے ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی بدلتی اور ان کے نظارے بدلتے رہتے ہیں، دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا آنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہیں۔ اور پھر سابقہ قوموں کے اوپر آنے والے عذابات کا ذکر فرمایا کہ ان کو وحدانیت کی، اللہ رب العزت کی قدرت کی تبلیغ کی جاتی، وہ اس کا انکار کرتے، ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا کہ جہنم کی ہولناکی اتنی سخت ہے، اگر اس کی آگ کی چند سوئی کے برابر پر اگر کھول دی جائے تو دنیا جال جائے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے توبہ کرتی ہے اور یہ اللہ سے بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے کہ مولا مجھے اس آگ سے بچا دے، لیکن یہ ایک انسان ہے کہ انسان اس آگ سے ڈرتا نہیں ہے، اس آگ میں جانے جیسے اعمال کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ روکتا ہے ان کاموں سے رکتا نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ رب العزت عمل کرنے کا حکم دیتا ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہ انسان کی ہٹ درمی ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہنم کی جو ہولناکی ہے وہ کتنی بڑی سخت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کے بارے میں فرمایا کہ جب بارش آتی ہے تو مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جس زمین کے اوپر سرسبزہ نہ ہو، جس کے اوپر سبزہ وغیرہ نہ ہو، تو وہ زمین مردہ اور بنجر کہلاتی ہے، اور جب رحمت والی بارش آتی ہے تو وہ مردہ زمین جاگ اٹھتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، ہم نے آگ کو پیدا فرمایا، انسان موجود نہیں تھا، ہم نے عدم سے انسان کو پیدا فرما دیا۔ اور جب آگ ایسی بڑی نعمت ہے، کسی چیز کو جلانا ہو یا پکانا ہو، آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، اور وہ فرشتے صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمے کا ذکر فرمایا کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، اور مکالمے کا اینڈ کس بات پر ہوگا؟ جہنمی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی تو اس کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر فرمایا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بار بار خواب آیا تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ کی طرف سے خواب ہے اور اس کو میں نے حقیقت میں پرفارم کرنا ہے۔ اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مینڈا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ دونوں بھائی تھے اور وہ ساری قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے بچاتے تھے۔